اللہ کا مہینہ رجب ہمارے درمیان آ گیا ہے۔ آج میں آپ کو رجب میں کرنے کے چند اعمال بتاتا ہوں۔ سبحان اللہ، رجب میں ایک رات اور ایک دن بہت بابرکت ہے۔ وہ 27 رجب ہے، یعنی شب معراج۔ اس رات کو عبادت میں گزارنا چاہیے اور اس دن روزہ رکھنا چاہیے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم فرمان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص 27 رجب کا روزہ رکھے گا، اللہ اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا اجر لکھ دے گا۔ اللہ اکبر! اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کا عظیم معجزہ عطا ہوا۔ اس لیے جو شخص اس دن روزہ رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب میں ایک دن اور ایک رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور اس رات عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے۔ یہ 27 رجب کی رات ہے، شب معراج کی رات۔ اس لیے ہمیں معلوم ہوا کہ 27ویں رات عبادت کرنی ہے اور 27 رجب کا روزہ رکھنا ہے۔ اب اس رات میں کچھ نوافل پڑھنے ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ رجب میں ایک رات ہے جس میں نیک اعمال کرنے والوں کو 100 سال کے اعمال کا اجر ملتا ہے۔ یہ 27ویں رات ہے، 27 رجب کی رات۔ جو شخص اس طرح 12 رکعت پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی ایک سورت پڑھے، ہر 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھے اور 12 رکعت مکمل کر کے سلام پھیرے، اس کے بعد یہ کلمات 100 بار پڑھے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر استغفار 100 بار پڑھے، درود شریف 100 بار پڑھے اور جو بھی دنیا و آخرت کی خواہش ہو اس کے لیے دعا کرے۔ اگر صبح روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ تمام دعائیں قبول فرمائے گا سوائے گناہ کی دعا کے۔ تو 27ویں رات 12 رکعت نوافل پڑھنے ہیں۔ 12 رکعت ایک ساتھ پڑھ کر سلام پھیرنا ہے، پھر 100 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، استغفار 100 بار، درود شریف 100 بار پڑھنا ہے، پھر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ اگر پریشانی میں ہو، بیمار ہو، درد میں ہو تو 27 رجب کی رات کو ہدف بنائیں۔ انشاءاللہ عبادت کریں، 27 رجب کا روزہ رکھیں اور نوافل پڑھیں۔ سبحان اللہ! گزرتا وقت جمعے کی رات اور جمعے کا روزہ، یہ وقت ہے کہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے۔ اس وقت خاص طور پر بیکار چیزوں سے بچیں، بیکار باتوں سے دور رہیں اور درود شریف جتنا ہو سکے پڑھیں۔ محبت سے آئیں، محبت سے بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام ہو۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، بیر سبا یہ ایک تاریخی شہر ہے جو فلسطین کے قریب ہے۔ یہ اب بہت بڑا شہر بن چکا ہے۔ پہلے یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ عربی میں بیر کا مطلب کنواں اور سبا کا مطلب 7 ہے، یعنی 7 کنواں۔ تو یہ بیر سبا کیوں کہلاتا ہے؟ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ ان کے لیے گلزار بن گئی، اس واقعے کے بعد وہ بابل کی طرف ہجرت کر گئے۔ مصر سے گزرتے ہوئے وہ اس جگہ پہنچے جہاں یہ بیر سبا کا کنواں ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان تھے۔ اللہ نے انہیں بہت مال دیا تھا۔ ان کے پاس مویشی تھے، گائیں، بھینسیں اور دیگر جانور۔ لوگ انہیں شیخ صالح کہتے تھے، ان کا نام لے کر پکارتے تھے۔ وہ اللہ کے نبی تھے، بہت سے لوگ ان سے محبت کرتے تھے، انہیں شیخ صالح کہتے تھے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، بیر سبا یہ ایک تاریخی شہر ہے جو فلسطین کے قریب ہے۔ یہ اب بہت بڑا شہر بن چکا ہے۔ پہلے یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ عربی میں بیر کا مطلب کنواں اور سبا کا مطلب 7 ہے، یعنی 7 کنواں۔ تو یہ بیر سبا کیوں کہلاتا ہے؟ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ ان کے لیے گلزار بن گئی، اس واقعے کے بعد وہ بابل کی طرف ہجرت کر گئے۔ مصر سے گزرتے ہوئے وہ اس جگہ پہنچے جہاں یہ بیر سبا کا کنواں ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان تھے۔ اللہ نے انہیں بہت مال دیا تھا۔ ان کے پاس مویشی تھے، گائیں، بھینسیں اور دیگر جانور۔ لوگ انہیں شیخ صالح کہتے تھے، ان کا نام لے کر پکارتے تھے۔ وہ اللہ کے نبی تھے، بہت سے لوگ ان سے محبت کرتے تھے، انہیں شیخ صالح کہتے تھے۔ اب کچھ لوگ ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے،
انہیں کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لڑائی نہیں کی، اپنا سامان اٹھایا اور وہ جگہ چھوڑ دی۔ وہ جبرون نامی شہر کی طرف گئے جو اب الخلیل کہلاتا ہے۔ خیر، اللہ نے انبیاء کی توہین کیسے معاف کر سکتا تھا؟ اللہ اپنے انبیاء سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ ضرور بدتمیز کرنے والوں کو سزا دیتا ہے۔ اب اس علاقے کے لوگوں کو سزا ملی کہ جب وہ کنویں پر پہنچے جہاں سے پانی لیتے تھے تو پورا کنواں خشک ہو گیا تھا، بلکہ اس شہر کے تمام کنویں خشک ہو گئے۔ وہ بہت پریشان ہوئے کہ پانی کی ایک بوند بھی نہیں، پانی کہاں چلا گیا؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ شیخ صالح کے ساتھ بدتمیزی کی، اللہ کے نیک بندے کو تکلیف دی، شاید اسی وجہ سے سزا ملی۔ اب یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور معافی مانگی۔ کہا کہ حضور ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ کو نکال دیا، حضور واپس تشریف لائیں، اس شہر میں دوبارہ خیر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں آتا، اب تم میری 7 بکریاں لو، ہر کنویں کے پاس ایک بکری رکھ دو۔ جیسے ہی بکریاں کنویں کے پاس پہنچیں گی انشاءاللہ کنووں میں پانی واپس آ جائے گا۔ اب یہ لوگ 7 بابرکت بکریاں لے کر واپس آئے۔ جیسے ہی انہوں نے بکریاں کنووں کے پاس رکھیں تو اللہ کی رحمت دیکھی، فوراً کنویں ابل پڑے، دیکھتے ہی دیکھتے کنویں پانی سے بھر گئے۔ اسی وجہ سے اس جگہ کا نام بیر سبا پڑ گیا، یعنی 7 بکریوں والا کنواں۔ یہ نام مشہور ہو گیا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس واقعے سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کیا ہے؟ ذی الحجہ کا مہینہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے۔ حج کے تمام ارکان ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ علیہ السلام کی یاد دلاتے ہیں۔ اگر صفا اور مروہ جاؤ تو بی بی ہاجرہ علیہ السلام یاد آئیں گی، اور سبحان اللہ، آپ انبیاء کے باب ہیں۔ یاد رکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو بھی انبیاء دنیا میں آئے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے بعد کائنات میں سب سے عظیم شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی دیگر برکتیں ہیں۔ ایک اور عظمت یہ ہے کہ ان کا چہرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ملتا جلتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھ لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ تھا۔ تو سبحان اللہ، ان کا مقام اتنا بلند تھا۔ تو یہ بات سامنے آئی کہ اگر اللہ کے لوگوں، اللہ کے نیک بندوں کی توہین کی جائے تو اللہ تعالیٰ برکتیں چھین لیتا ہے، پھر اللہ ان کو سزا دیتا ہے۔ علماء موجود ہیں، میری بہت چھوٹی سی پڑھائی ہے، لیکن میں نے صرف 2 چیزوں کے بارے میں پڑھا کہ 2 برے اعمال ایسے ہیں کہ اگر کوئی ان میں سے ایک بھی کرے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ کون سے 2 برے اعمال ہیں؟ ایک سود کا کام کرنے والا، اور دوسرا جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے، اللہ اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اب بتائیں، اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیت سکتا ہے؟ نہیں نا؟ تو ہر معاملے میں، ہر طرح سے، کسی بھی صورت میں سود کے قریب نہ جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیسے جانیں کہ اللہ کا ولی کون ہے؟ سمجھ لیں اللہ نے اپنے اولیاء کو لوگوں میں چھپا رکھا ہے۔ دیکھیں، انبیاء جن کے نام ہم جانتے ہیں وہ انبیاء ہیں، اور تقریباً 1,24,000 انبیاء ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ صحابہ کی بھی فہرست ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہنچے، انہیں دیکھا یا ان کی صحبت پائی، یا ایمان کی حالت میں ان کی صحبت پائی اور ایمان پر ختم ہوئے، وہ صحابہ ہیں۔ لیکن اللہ کا ولی کیسے پہچانے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اولیاء کو لوگوں میں چھپا رکھا ہے۔ ممکن ہے کہ شکارپور میں بھی اللہ کے بہت سے اولیاء موجود ہوں، ہمیں معلوم نہیں۔ تو کیا کریں؟ ہر مسلمان سے احترام سے بات کریں، ہر مسلمان سے محبت سے بات کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں۔ پتہ نہیں، اگر میں کسی سے بدتمیزی کروں تو شاید وہ اللہ کا ولی ہو۔ اور اسی طرح ہر مسلمان کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، سب کا احترام کریں۔ لیکن اگر اللہ کے ولی کے ساتھ بدتمیزی کی تو برباد ہو جائیں گے۔ تو زبان کا خیال رکھیں، لوگوں سے بدتمیزی نہ کریں، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ کیسے جانیں کہ اس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے؟ در حقیقت احادیث میں ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کے بال بہت گندے ہوں گے، ان کے بال بکھرے ہوں گے، ان کے کپڑے اچھے نہ ہوں گے، کوئی انہیں اپنی محفلوں میں بلائے گا نہیں، اگر نہ آئیں تو کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام ایسا ہے
کہ اگر وہ کسی چیز پر قسم کھائیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ عام طور پر جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کے کپڑے دیکھ کر کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھا لگ رہا ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں۔ نہیں، اس کے کپڑے گندے ہیں، وہ بہت غریب لگتا ہے، پھٹا جوتا پہنے ہوئے ہے، میں اسے قریب کیسے آنے دوں؟ اس کے کپڑوں سے بو آ رہی ہے۔ نہیں، کسی کے کپڑے، ظاہری شکل، غربت دیکھ کر اسے توہین نہ کرو، سب سے محبت سے پیش آؤ۔ ہمیں معلوم نہیں، اگر وہ اللہ کا ولی ہو اور کسی بات میں ہم سے ناراض ہو جائے تو گاڑی چلنی بند ہو جائے گی، سب بڑی بڑی چیزیں خراب ہو جائیں گی، کیونکہ وہ اللہ کا دوست ہے۔ ہمیں معلوم نہیں، اگر ہم کسی کے ساتھ ناانصافی کریں اور اللہ انتقام لے تو اللہ کا انتقام آئے تو ہم مارے جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے۔ تو پیارے بھائیو، یہ پہلی نصیحت لے لو، کسی مسلمان پر ظلم نہ کرو، کسی مسلمان کو تکلیف نہ دو۔ حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کو تکلیف دے وہ گویا مجھے تکلیف دی، اور جو مجھے تکلیف دے وہ گویا اللہ کو تکلیف دی۔ ایک مسلمان کو تکلیف دینا کہاں تک جاتا ہے؟ اب سوچیں، جو مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں، جو مسلمانوں کو لوٹتے ہیں، جو چوری کرتے ہیں، جو زمین ہڑپ کرتے ہیں، جو بہنوں کا حق مارتے ہیں، وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو ہماری طرف سے کبھی کسی کو تکلیف نہ دیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ پھر اس واقعے سے ایک اور چیز سیکھی کہ تبرکات کی کیا قدر ہے۔ حضرت ابراہیم خود نہیں گئے، 7 بکریاں بھیجیں، اور جیسے ہی وہ 7 بکریاں گئیں، ان کی برکت سے سبحان اللہ کنوؤں میں پانی آ گیا۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کے اولیاء، اللہ کے قریب لوگوں کے تبرک میں بھی بہت برکت ہوتی ہے۔ ان تبرکات کی برکت سے مسائل حل ہوتے ہیں، لوگوں کو سکون ملتا ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ تبرک کی مثال دو، تبرک کیسے ہوا اور تبرک کی حقیقت کیا ہے؟ اگر قرآن پڑھا ہوتا یہ سوال ذہن میں نہ آتا۔ سورۃ یوسف پڑھو، اس کی تفسیر پڑھو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب حضرت یوسف کی یاد میں آنسو بہا کے تو ان کی بینائی کمزور ہو گئی۔ یہ بہت لمبا واقعہ ہے۔ جب حضرت یوسف کو معلوم ہوا کہ وہ مصر کے بادشاہ بن چکے ہیں، اللہ اکبر، حضرت یوسف بھی اللہ کے نبی ہیں۔ سنو غور سے، حضرت یعقوب بھی اللہ کے نبی ہیں۔ یہ دونوں نبی ضرور اللہ سے دعا کر سکتے تھے، لیکن حضرت یوسف نے اپنے بھائی سے کہا کہ یہ کرو، میری یہ قمیض لے جاؤ اپنے باپ کے پاس، اسے ان کی آنکھوں پر رکھ دو، اللہ اس کی برکت سے ان کی بینائی واپس کر دے گا۔ اور یہ واقعہ قرآن میں ہے۔ اگر تبرک نہ ہوتا تو حضرت یوسف دعا کر دیتے، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ ضرور قبول کرتا۔ لیکن سبحان اللہ، یہ قرآن کا واقعہ ہے کہ اللہ نے اپنے لوگوں کو اپنی برکتوں سے نوازا ہے۔ تو تبرک کی اہمیت سمجھ لو، اور اگر اللہ کا تبرک ملے تو اس کی عزت کرو۔ ایک بات یاد رکھو، عزت سے، تقدس سے اور بے عزتی سے بدقسمتی۔ جو عزت نہ کرے اسے برکت نہیں ملتی۔ سبحان اللہ۔ ہم حضرت ابراہیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، قرآن میں تبرک کا ذکر ہے۔ ایک اور تبرک بتاتا ہوں جو قرآن میں ہے، اور وہ تبرک جو دیکھنے اور اس کے پاس دعا کرنے کا ہر مسلمان کو شوق ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایک پتھر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبہ تعمیر کر رہے تھے، اور سبحان اللہ، یہ ایک حیرت انگیز پتھر ہے۔ اب دیکھو، آج ہم شکارپور میں ہیں، فیضان مدینہ میں بیٹھے ہیں۔ جب اس کی چھت بنی ہوگی تو کوئی انسانی ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ کوئی لفٹ لگی ہوگی، پھر شٹر لگے، مزدور چڑھے، کام کیا، اگلے فلور پر دوسری لفٹ لگی۔ عمارت کی اونچائی انسانی ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تھا، اس کے لیے لفٹر چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ 5000 سال پرانا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ تعمیر کر رہے تھے، بتائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر کیسے رکھا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ تفاسیر میں ہے کہ جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبہ تعمیر کر رہے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اس پتھر کو تھامے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر رکھتے، جب دیوار بلند ہوتی تو مقام ابراہیم بلند ہو جاتا۔ مقام ابراہیم لفٹ کی طرح استعمال ہوتا، بلند ہو جاتا۔ اوپر پتھر رکھتے، جب نیچے پتھر رکھتے تو پتھر نیچے آ جاتا۔ سبحان اللہ، کیا معجزہ ہے! در حقیقت 5000 سال بعد بھی آج جب مقام ابراہیم دیکھتے ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اب بھی موجود ہیں۔ اللہ نے اس مقام ابراہیم کو کیسے محفوظ رکھا؟ صاحب، 400-500 سال میں عمارت گر جاتی،
عمارت تباہ ہو جاتی۔ یہ پتھر 5000 سال سے پڑا ہے، یہ زمین پر چمک رہا ہے۔ اس پتھر پر جب مقام ابراہیم دیکھتے ہو تو ایک خوبصورت سنہری رنگ کا صندوق بنا ہوا ہے، اسے محفوظ کیا گیا ہے۔ پہلے ایسا نہیں تھا، شاید 200-400 سال پہلے ایسا ہوا۔ ہزاروں سال یہ پتھر موجود ہے، ہزاروں بارشیں گزریں، ہزاروں طوفان آئے، موسم گزرے، لیکن اس پتھر پر آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ کیا معجزہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آگے بڑھیں، اب بتائیں، قرآن فرماتا ہے کہ یہ بابرکت پتھر کو مصلی بناؤ۔ اس نے حکم دیا کہ اسے مصلی بناؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ کعبہ کے سامنے اس جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو کہ مقام ابراہیم تمہارے اور کعبہ کے درمیان آ جائے۔ اگر آپ پہلی بار یہ اعمال کر رہے ہیں تو چھوٹے سے شروع کریں۔ کم از کم 27 رجب کا روزہ ضرور رکھیں اور رات کو کم از کم 4 سے 6 رکعت نوافل پڑھیں۔ درود شریف روزانہ کم از کم 100 بار پڑھنے کی عادت ڈالیں، خاص طور پر جمعہ کی رات اور دن میں۔ اگر کوئی پریشانی ہے تو اس رات اللہ سے خلوص دل سے مانگیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، اعمال کی قبولیت نیت پر منحصر ہے۔ خالص نیت کے ساتھ کریں، دکھاوے سے بچیں۔ اللہ تعالی ہمیں رجب کی برکتوں سے فیضیاب فرمائے، ہماری دعائیں قبول کرے اور ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔